ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ تمام حضرات دیکھ چکے ہیں، زیارت کر رہے ہیں کہ جناب حضرت مولانا نادر صدیقی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ چند ایک باتیں کر کے انشاءاللہ ان کو دعوت دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ وہ اس دنیا میں آئے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اپنا کام مکمل کر کے کامیاب و کامران ہو کے اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر جس طرح انبیاء کو مبعوث فرمایا تو اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات بھی عطا کیے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی بھی ایسا خلاف عقل خلاف عادت کام جو اللہ اپنے نبی کے ہاتھ سے سرزد کروائے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ میں اور آپ کسی درخت کو ایسے اشارہ کریں، ہو نہیں سکتا کہ وہ چل کے ہمارے اشارے پہ عمل کرتا ہوا آ جائے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمے پڑھے، میں اور آپ اپنے ہاتھوں میں کنکریاں لے کے ان سے کہیں بول بول بول، ہو نہیں سکتا وہ کنکریاں بولیں۔ میرے نبی کے اشارے پہ انہوں نے کلمہ پڑھ کے سنایا، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ شق قدر کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ میرے نبی کے اشارے پہ کمر دو ٹکڑے ہوا، لیکن آج میں آپ کو سناؤں کہ میرے نبی نے اشارہ کیا، چاند ڈوب رہا تھا، واپس آ کے میرے نبی کے سر کے اوپر کھڑا ہو گیا، اس وقت تک غروب نہیں ہوا جب تک کافر اپنے چیلنج میں ناکام ہو کے واپس نہیں چلے۔ اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو معجزات عطا کیے۔ اور ایک بات عقیدے کی بتاتا چلوں کہ کوئی بھی خلاف عقل کام جو کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور کوئی بھی خلاف عادت کام جو ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ سنی کا نوکر ایک عقیدے کی بات بتانا چاہتا ہے کہ نبی کا معجزہ ہو یا ولی کی کرامت ہو، اس میں ہاتھ تو نبی کا ہوا کرتا ہے، کرامت میں ہاتھ تو ولی کا ہوا کرتا ہے، لیکن عقیدے کو اپنے ذہنوں میں جگہ دیجئے کہ اگر نبی کے ہاتھ سے معجزہ سرزد ہو تو اسے نبی کا معجزہ تو کہا جائے گا، لیکن اس میں کبھی بھی نبی کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، مرضی میرے اللہ کی ہوتی ہے۔ ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، قدرت میرے اللہ کی ہوتی ہے۔ ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، قدرت میرے اللہ کی ہوتی ہے۔ کیونکہ عقیدے کو ذہن میں جگہ دیجئے کہ نہ نبی اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے، نہ ولی اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کائنات میں ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ نے معجزات عطا کیے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے معجزہ کچھ عطا کیا ہو امت کا مزاج کچھ ہو۔ ایسا معجزہ جو امت کی سمجھ میں نہ آ سکے، ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ وہ عطا کیا جس کا مزاج امت کے مزاج کے مطابق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت مزاج کیا ہے؟ جادوگری عام ہے، ہر بندہ جادوگر ہے، اور جادو بھی کوئی عام نہیں۔ فرعون جو دعویٰ کیا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، اتنا بڑا دعویٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کا وقت آیا، بلایا کسے؟ جادوگروں کو کہ آگے نبی سے مقابلے میں میری مدد کر۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، جادوگر آگے۔ اب انہوں نے جادو کیا دکھایا کہ اپنی اپنی رسیاں میدان کے اندر پھینک دی، کسی کی رسی 1 گز، کسی کی 2 گز، 1.5 گز کی رسی میدان میں پھینکی، وہ ساری سانپ بن گئے۔ یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلو کہ جہاں بھی شعبدہ بازی ہو یا جادوگری ہو،
وہاں پہ شکل تو تبدیل ہوا کرتی ہے لیکن چیز کی حقیقت نہیں بدلا کرتی. آج بھی پرکھ نہ ہو تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کے کسی کو بھی پرکھ لیجئے گا کہ شعبہ بازی میں یا جادوگری میں شکل تو تبدیل ہوگی لیکن حقیقت کبھی نہیں بدلے گی. ولی نہیں ہو سکتا جب تک میرے نبی کی سنت پہ عمل پیرا نہیں ہوگا. جب تک چہرے پہ سنت نہیں ہوگی میں اسے کبھی ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب انہوں نے رسیاں ڈالی, وہاں پہ شکل تبدیل ہو گئی, رسیاں سانپ بن گئی لیکن حقیقت نہیں بدلی. ان رسیوں میں ڈسنے کی طاقت نہیں ہے, ان رسیوں میں ایذا پہنچانے کی طاقت نہیں ہے, ان رسیوں میں زہر اگلنے کی طاقت نہیں ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا میدان میں ڈالا, اژدہا بنا. اور یاد رکھیے کہ نبی کے معجزے میں اتنی سچائی ہوتی ہے, اتنی صداقت ہوتی ہے, اتنی حقانیت ہوتی ہے کہ اس میں شکل بھی تبدیل ہوتی ہے, اس میں حقیقت بھی تبدیل ہوتی ہے. رسیاں تھی, ان کی صرف شکل بدلی, نقصان نہیں پہنچا سکتی, ایذا رسانی نہیں کر سکتی. نبی کے معجزے میں شکل بھی تبدیل ہوئی, حقیقت بھی تبدیل ہوئی. وہ عصا جو اژدہا بنا تھا اس نے ساری رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا. جیسا امت کا مزاج ویسا معجزہ. یہ کس کی امت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امت. ان کا مزاج کیا ہے کہ ان کے مزاج میں حکمت عام ہے, ہر بندہ حکیم ہے. اگر اسے سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیں جیسے ہمارے معاشرے میں ہر بندہ حکیم ہے. کوئی بیچارہ بھول کے کہہ دے نا کہ مجھے شوگر ہے تو 95 نسخے تو بڑے آرام سے آ جائیں گے, اور 5 بیچارے صرف اس لیے چپ کر جائیں گے کہ اب میں کیا کہوں, پہلے 95 نسخے آ چکے ہیں. ان کی امت کا مزاج یہ تھا کہ حکمت عام تھی, ہر بندہ حکیم تھا. بڑے بڑے حکیم سر جوڑ کے بیٹھے, میٹنگ ہوئی, نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے پاس دنیا کی ہر بیماری کا علاج ہے, 3 بیماریوں کا علاج ہم نہیں کر سکتے. 3 بیماریاں کیا ہیں کہ اگر کوئی مادرزاد اندھا لایا جائے ہم اسے بینائی نہیں دے سکتے, اگر کوئی برس کا مریض لایا جائے ہم اسے شفا یاب نہیں کر سکتے, اگر کوئی اس دنیا سے چلا گیا اسے قبر کے اندر دفنا دیا گیا, اب اس سے کوئی ضروری کلام کرنا ہے ہم اسے دوبارہ زندہ کر کے اس سے کلام نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے اور 3 معجزے عطا کیے عیسیٰ علیہ السلام کو. جیسا امت کا مزاج ویسا معجزہ. پہلا معجزہ کیا عطا کیا کہ کوئی مادرزاد اندھا لایا جاتا, اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اسے اللہ تعالیٰ بینائی عطا فرما دیتے. کوئی برس کا مریض لایا جاتا, اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے اس کا مرض دور ہو جاتا. تیسرا معجزہ عطا کیا, کوئی بندہ مر گیا, دنیا سے چلا گیا, قبر میں دفنا دیا گیا, مٹی ڈال دی گئی, اب اس سے ضروری کلام کرنا ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام جا کے فرماتے کم باذن اللہ, قبر کی مٹی پھٹتی, وہ مرا ہوا شخص اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا. میرے آقا علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا محبوب تجھے بھی معجزہ وہ عطا کروں گا جو امت کا مزاج ہو. عرب لوگ ان کا کیا مزاج ہے, بڑے بڑے شاعر تھے, ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اگر ان کا دودھ پیتا بچہ بھی اپنے نب کھولے تو وہ بہت سے اشعار پہ مشتمل قصیدے کہہ دیا کرتا تھا. فصاحت ان کے گھر کی لوڈی تھی, بلاغت ان کی دہلیز پہ پلی تھی, اور وہ کوئی شعر لکھ کے اس پہ اترایا کرتے تھے کہ ہے کوئی جو اس شعر کا مقابلہ کرے, اسے بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکایا کرتے تھے کہ کوئی ہے جو اس کے مقابلے میں شعر لا سکے. میرے اللہ نے فرمایا محبوب میں تجھے معجزہ بھی وہ عطا کروں گا جو تیری امت کا مزاج ہو. لوگ اپنے شعروں پہ اتراتے ہیں, اپنے شعر لکھ کے اس میں خوش ہوتے ہیں, اسے بیت اللہ کی دیوار سے لٹکاتے ہیں, اپنی زبانوں پہ شعر پڑھ کے خوش ہوتے ہیں کہ یہ فلاں شاعر کا اشعار ہے, یہ فلاں شاعر کے شعر ہیں.
لیکن میرے محبوب جو میں تجھے کلام عطا کروں گا وہ ایسا کلام ہوگا کہ کوئی بھی جو اسے پڑھے گا وہ یہ کہے بغیر نہیں کہہ سکتا کہ یہ خالق کا کلام ہے۔ جیسا امت کا مزاج ویسا معجزہ عطا کیا۔ آخر میں ایک شعر پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر آیت کو سینے میں بسا لوں تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ اب میں انہی الفاظ کے ساتھ دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جناب حضرت مولانا نادر صدیقی صاحب کو کہ وہ اپنے موتیوں جیسے الفاظ آپ حضرات کے گوشے گزار کریں۔ جناب حضرت مولانا نادر صدیقی